امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ زاد المعاد کتاب انہوں نے سفر میں لکھی تھی، اللہ کے نبی کی سیرت کے متعلق سفر میں تھے۔ زاد المعاد زبردست کتاب اردو میں دستیاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اعمال، آپ کی حیات طیبہ لکھتے چلے گئے سفر میں، اور سفر میں کوئی کتاب پاس نہیں تھی، اپنے حافظے کی بنیاد پر اللہ نے کیا علم دیا تھا، جو انہوں نے پڑھا تھا، اور پڑھا بھی کس سے تھا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، وہ لکھتے چلے گئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب آسمان اور زمین کو بنایا تو اس میں دن اور رات کا نظام خود تخلیق فرمایا، اور رات اور دن کے اس آنے جانے کو اللہ تعالیٰ نے ماہ و سال سے تعبیر کیا، یعنی مہینوں اور سالوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا۔ سال میں 12 مہینے رکھے، اور مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو فضیلت دی، اور مہینوں کو ہفتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دنوں کی ترتیب اللہ کی رکھی ہوئی کہ 7 دن اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں بنائے، اور 7 دن کے بعد پھر دن واپس لوٹ کر آتا ہے۔ یہ 7 دنوں کی گنتی، ان کے نام، ان کی ترتیب اللہ کی رکھی ہوئی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے تو اس میں ایک دن کا نام یوم الجمعہ رکھا، جمعے کا دن، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دنوں کا سردار بنا دیا کہ 6 دن، اور اس کے بعد یہ 7واں دن جو آئے گا یہ 6 دنوں کا سردار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ بے شک جمعے کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن ہے، وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر۔ فرمائے کہ یہ دن اتنی بڑی عظمت والا ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر عظمت والا ہے۔ عید الاضحیٰ جو سال کے بعد آتی ہے، عید الفطر جو سال کے بعد آتی ہے، اللہ کے نزدیک جمعہ جو 7ویں دن آتا ہے یہ عید الاضحیٰ سے بڑھ کر عظمت والا، عید الفطر سے بڑھ کر عظمت والا، اتنا مبارک دن، اتنا بڑا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے یہودیوں کو یہ دن دینا چاہا، ہم سے پہلے یہودی تھے، اللہ نے کہا یہ دن لے لو، عظمت والا دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن تم میری خاص طور پر عبادت کرنا۔ یہودیوں نے کہا ہمیں یہ دن نہیں چاہیے، انکار کر دیا۔ انہوں نے آج خود اپنے لیے یوم السبت، ہفتے کا دن پسند کیا کہ ہمیں ہفتہ دے دیا جائے، ہفتے کے دن ہم جمع ہو کر تیری عبادت کریں گے۔ اللہ نے یہودیوں کو یوم السبت دے دیا، ہفتے کا دن دے دیا۔ اس کے بعد عیسائی آئے، نصارہ، اللہ نے انہیں یہ دن پیش کیا کہ یہ یوم الجمعہ لے لو اور اس دن میری عبادت کے لیے جمع ہونا، بڑا مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے۔
انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یوم الاحد چاہیے، سنڈے، ہفتے کا اتوار کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتوار کا دن دے دیا۔ اب آخری امت ہم تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک دن ہماری جھولی میں ڈال دی۔ فرمایا کہ یہودی تم سے پیچھے رہ گئے، عیسائی بھی پیچھے رہ گئے، عظمت، مبارک اور اہمیت والا دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، یوم الجمعہ۔ لہذا اس دن خوب اہتمام کرو، جس طرح عید الاضحیٰ کو اہتمام کرتے ہو، عید الفطر کو اہتمام کرتے ہو، اس طرح اہتمام کر کے جمعے کے دن اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔ اتنا مبارک دن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کی فضیلتیں ارشاد فرمائیں اور اس کے احکامات ارشاد فرمائے۔ فرمایا اس دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، غسل کرے، مرد ہو عورت ہو، جس طرح عید کے دن غسل کرتے ہیں جمعے کے دن غسل کرے، اور اس کے بعد اچھی خوشبو جو گھر میں میسر ہے یا تیل جو خوشبو والا گھر میں میسر ہے وہ تیل لگائے، وہ خوشبو لگائے۔ اپنے پاس خوشبو نہیں ہے، گھر میں کسی اور کی خوشبو لے کر لگائے، اور اس کے بعد اہتمام کے ساتھ مسجد آئے۔ مسجد آنے کے بعد دیکھیں کہ مجھ سے پہلے لوگ پہنچ چکے ہیں تو کسی کی گردن نہ پھلانگے، جہاں پیچھے اس کو جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے، امام کے آنے سے پہلے جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے 2 4 6 8 رکعت پڑھنے کی وہ پڑھے، اور جیسے ہی امام بولنا شروع کر دے، یعنی اذان ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے، پھر وہ آرام سے سکون سے بیٹھ کر امام کا خطبہ سنے۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے جمعے سے لے کر آج اس جمعے تک جتنے گناہ اس نے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اسی طرح آئے، اسی طرح بیٹھے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کسی اور دن کی صورت نازل نہیں کی، یوم السبت کی صورت نہیں ہے، یوم الاحد کی صورت نہیں ہے، یوم الاثنین کی صورت نہیں ہے، یوم الثلاثہ کی صورت نہیں ہے، یوم الاربعاء کی، یوم الخمیس کی، کوئی صورت کسی دن کے نام پر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں جمعے کے نام پر صورت ہے، سورۃ الجمعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر صورت نازل فرمائی، اور اس میں اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ طیبہ چھوٹا سا تھا اور اتنی آبادی نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جمعہ مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی، علاقے فتح ہوئے، تو مدینے کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگی کہ ہم اس بستی میں جائیں، اس شہر میں جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، آپ کا روزہ ہے، جہاں آپ کے صحابہ ہیں۔ تو مدینے کی آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، دور دراز سے لوگ آتے مدینہ میں، وہ گھر بنانا شروع کر دیے، بستیاں بنانا شروع کر دی، مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، مارکیٹ بھی بڑھ گئی۔ اب جب جمعے کا دن ہوتا تو لوگوں کو آواز نہیں جاتی، اس لیے کہ اسپیکر نہیں تھے، مشینی دور نہیں تھا، لوگوں کو آواز نہ جاتی، اور لوگ جب اپنے حساب سے سورج کو دیکھ کر ٹائم سمجھتے کہ جمعے کا ہو گیا ہے، مسجد میں پہنچتے، جمعہ شروع ہو چکا ہوتا، خطبہ جاری ہوتا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ صحابہ کی شورا بیٹھی، تمام صحابہ اکرام بیٹھے، اور اس مقصد کے لیے بیٹھے کہ اس کا حل کیا نکالا جائے، کہ جمعہ مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، اور ہم تجارت میں لگے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، اور جمعے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، جمعہ شروع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم فضیلتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو طے یہ پایا کہ جمعے کے دن جمعہ شروع ہونے سے پہلے مارکیٹ کے اندر ایک چبوترا بنا دیا گیا،
وہاں کھڑے ہو کر مؤذن ایک اذان دے دے گا، مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، صرف جمعے کے دن، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار بند کر کے مسجد آنا ہے۔ اور جب سب لوگ مسجد آ جائیں، دوسری اذان ہو اور امام اور خطیب خطبہ شروع کر دے، تاکہ لوگوں کو مکمل ثواب مل جائے جو جمعے کے دن جلدی آنے کا ہے، پہلے آنے کا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک حرمین شریفین کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد الحرام کے اندر بھی جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلی اذان اذان عثمانی کہلاتی ہے، اور یہ بدعت نہیں ہے، قطعاً بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ خلیفہ راشد نے صحابہ کے مشورے سے یہ کام شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو اختیار کرو، اور تم پر لازم ہے میرے بعد ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو اختیار کرو۔ تو یہ سنت ہے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج بھی اگر کوئی 2 اذانیں دینا چاہے دے سکتا ہے، مسجد کے اندر دینا چاہے دے سکتا ہے، بازار میں دینا چاہے دے سکتا ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی اس اسپیکروں کی وجہ سے، مائک کی وجہ سے اور گھڑیوں کی وجہ سے کہ اب سب کے ہاتھ میں گھڑی ہے، موبائل ہے، سب کو پتا ہے کہ جمعہ شروع اتنے بجے ہوتا ہے اور لوگ ٹائم دے کر مسجد آ جاتے ہیں، اور اب ہمیں اس اذان کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی خلیفہ راشد کی سنت کے مطابق 2 اذانیں دیتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کے دل میں سوچ پیدا ہوئی کہ ہم سے فضیلتیں محو ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، جمعہ شروع ہو جاتا ہے، یہ فضیلت کیا تھی؟ صحابہ کرام نیکیوں کی حریص تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حریص تھے، باوجود یہ کہ ان کی مبارک آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا تھا، اور ان آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں اپنے لیے جہنم کو حرام کر لیا تھا، جنت کو واجب کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نیکیوں کے حریص تھے کہ ہر 7ویں دن، یہ جو عید سے بھی افضل دن آتا ہے جمعے کا، ہم اس کی فضیلتوں سے محروم نہ رہیں۔ فضیلت کیا تھی؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، من اغتسل یوم الجمعۃ ثم راح الی المسجد، جو جمعے کے دن غسل کرے اور پھر مسجد آ جائے، فکأنما قرب بدنۃ، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ نہر کر دیا، اونٹ نہر کرنے کا ثواب۔ حالانکہ وہ صحابہ اونٹ نہر کرتے ہوں گے اور کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن ہم آج اونٹ نہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ کے دنوں میں، وگرنہ کوئی اونٹ نہر نہیں کرتا، کوئی اونٹ اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرتا، مرغی کر دی، زیادہ سے زیادہ بکرا کر دیا، اور وہ بھی کالا بکرا ڈھونڈ کر، صدقے کا بکرا کالا، یہ صدقے کے کالے بکرے، کالی مرغیاں، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ کوئی بھی رنگ کی مرغی، کوئی بھی رنگ کا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کریں، یہ کالا رنگ تلاش کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی کاٹ ہوگی نظر بد کی، یہ بدشگونی بھی ہے، بدعت بھی ہے، اور اس سے اس انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو جو پہلی ساعت میں آ گیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، ثم راح فی ومن راح فی ساعت ثانیہ، اور جو دوسری ساعت کے اندر آئے گا جمعہ پڑھنے کے لیے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ فکأنما قرب بقرۃ، گویا اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کر۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جو تیسری گھڑی میں مسجد آئے گا، فکأنما قرب کبشا اکرا، گویا کہ اس نے سینگوں والے مینڈے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ ومن راح فی ساعۃ الرابعہ، جو چوتھی گھڑی میں مسجد آئے گا، فکأنما قرب دجاجۃ، گویا اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی، اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ومن راح فی ساعۃ الخامسہ، اور جو 5ویں گھڑی میں مسجد آئے گا، فکأنما قرب بیضۃ، گویا اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کی۔ یہ 5 ساعتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی، اور ہر ساعت پر آنے والے کے لیے اونٹ، گائے، سینگوں والا مینڈا، مرغی اور انڈا قربانی کے طور پر، صدقے کے طور پر اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ اب یہ ساعت کیسی ہوتی ہے، یہ گھڑی کیسی ہوتی ہے؟
اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نمبرنگ کی جائے کہ پہلے نمبر پر کون آیا، دوسرے نمبر پر کون آیا، تیسرے نمبر پر، نمبرنگ کا یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں 7 کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ گھڑی جو بہتر اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس گھڑی کی مقدار کتنی ہے، اس لمحے کی مقدار کتنی ہے، اس میں 10 آدمی آ گئے، 20 آدمی آ گئے، 40 آ گئے، 50 بھی آ گئے، اگر اس گھڑی میں 50 آدمی بھی مسجد آ گئے، اللہ کے ہاں وہ اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا ثواب پائیں گے۔ تو اس میں پہلے دوسرے نمبر پر آنے والی بات نہیں۔ تو صحابہ کرام کی نظروں میں یہ فضیلت تھی، اس لیے انہوں نے سوچ کر کہ ہم ان فضیلتوں سے کیوں محروم رہتے ہیں اور مارکیٹ میں کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، جمعہ شروع ہو جاتا ہے، انہوں نے اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری آذان کا اجرا کیا۔ مد نظر فضیلت کو حاصل کرنا تھا۔ آج ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمارے پاس موبائل ہیں، اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یوم الجمعہ ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم پہلے آ کر 2-4 رکعت اللہ کی جو ہے وہ خاطر پڑھ لیں، ہم پہلے آ کر اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کر لیں، گائے کی قربانی کا ثواب حاصل کر لیں، کوئی اہتمام کرے نہیں، وہی غفلت کی چادر ہے۔ اسی طرح اٹھنا ہے جس طرح روزانہ اٹھتے تھے، اسی طرح جو آتا ہے بعد میں وہ اسی ٹائم پہ آ رہا ہے، جس کی 1 رکعت جاتی ہے اس کی 1 رکعت جا رہی ہے مسلسل۔ اتنی فضیلتیں سننے کے بعد بھی ہم ٹرس سے مس نہیں ہوتے، اور صحابہ کرام کس قدر اہتمام کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ فضیلتیں کہیں محو نہ ہو جائیں۔ تو لوگوں اس کی جمعے کی فضیلت کا اور اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ دراصل جمعہ شروع ہو جاتا ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، جب جمعرات کی شام کو سورج غروب ہوتا ہے اسلامی تاریخ شروع ہو گئی، اب لیلۃ الجمعہ شروع ہو گیا، شب جمعہ شروع ہو گئی، اور اگلا دن آج کا دن یوم الجمعہ ہے۔ یہ 24 گھنٹے رات اور دن فضیلت والے ہیں۔ اس میں اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے عبادت کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ منع کیا کہ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام، کہ خاص طور پر شب جمعہ کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرنا، کہ 6 دن تو آپ نے عبادت نہیں کی، 6 دن نہیں اٹھے رات کو، 6 دن کوئی تہجد نہیں پڑھا، آج شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، آج اٹھ کر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ جو روزانہ تہجد نہیں پڑھتا فرمایا وہ شب جمعہ کو اٹھ کر تہجد نہ پڑھے، اس لیے کہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی وجہ سے، جمعے کی رات کی وجہ سے فرمایا کوئی خاص عبادت مت کرنا۔ ہاں جو روزانہ اٹھتا ہے تہجد کے لیے، وہ ہفتے کو بھی اٹھتا ہے، اتوار کو بھی اٹھتا ہے، پیر منگل کو بھی اٹھتا ہے، اور جمعرات کو بھی اٹھتا ہے، وہ شب جمعہ بھی اٹھ کر اپنی عبادت معمول کی جاری رکھے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص نظریہ نہیں ہے، لیکن خاص نظریے کے ساتھ شب جمعہ کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا فرمایا یہ مت کرو۔ جمعے کا دن ہے، عظمت والا دن ہے، سید الایام ہے، فرمایا خبردار کوئی صرف جمعے کی عظمت کی وجہ سے روزہ نہ رکھے کہ آج جمعے کا دن ہے چلو جی مبارک دن ہے روزہ رکھ لیتا ہوں، فرمایا نہیں، جمعے کو خاص طور پر روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں اگر جمعرات کو روزہ رکھا ہے اور دل کر رہا ہے کہ میں ایک اور روزہ بھی رکھ لوں، پھر آپ رکھ سکتے ہیں۔ جمعے کا روزہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہفتے کا بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، پھر رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص ایک دن کا جمعے کا روزہ جمعے کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ عید کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ سے افضل دن ہے، یہ عید الفطر سے افضل دن ہے، اس میں اللہ کی اور عبادتیں کرنی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اس میں سورۃ الکہف کی ہم نے تلاوت کرنی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے کے اندر شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف غار والی سورت جس میں اللہ نے غار والوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس دن پڑھنے کی فضیلت ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں جو حدیث لائے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کے الفاظ ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء من النور ما بین الجمعتین، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ اگلے جمعے تک، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے روشنی مہیا کر دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نور کی روشنی میں اس کے سارے معاملات اس کے سامنے واضح ہوتے ہیں۔
اور صحیح ترغیب میں یہی حدیث امام البانی رحمہ اللہ لائے ہیں، اس میں الفاظ ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی لیلۃ الجمعہ، جو جمعے کی رات کو سورۃ الکہف پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان اس کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے۔ کہاں بیت اللہ ہے؟ بیت اللہ تک اس کے لیے نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دونوں الفاظ موجود ہیں، لیلۃ الجمعہ بھی ہے، جمعے کی رات کے الفاظ بھی ہیں، اور یوم الجمعہ کے الفاظ بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب ہو جائے جمعہ رات کی، آپ کو رات کو ٹائم ملتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا، پڑھ لیں، آدھی سورہ رات کو پڑھ لیں، آدھی اگلے دن پڑھ لیں۔ ان 24 گھنٹوں میں اگلے دن جمعے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک سورۃ الکہف لازمی پڑھیں۔ یہ پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فضیلت فرما رہے ہیں، لہذا اس فضیلت سے گھر کے کسی فرد کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ سورہ کہف پڑھنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں ذکر کی ہیں جو جمعے کے تعلق سے ہیں۔ اللہ اکبر، جمعے کے تعلق سے کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ 7 دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہفتے کو بھی اتوار کو بھی، جمعرات تک سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فیہ ادخل الجنہ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر داخل کیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا گیا۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث، قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اور وہ حدیث جو میں نے شروع میں بیان کی جس میں جمعے کو سید الایام، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، اور جب جمعے کا دن آتا ہے آسمان اور زمین کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ اللہ کے مقرب فرشتے، فرمایا یہ ہوا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، جتنی بھی مخلوق اس کائنات میں ہے، الا یشفقنا یوم الجمعہ، کیا وہ جمعے کے دن خوف زدہ ہوتی ہے، سہمی ہوئی ہوتی ہے ساری مخلوق کہ آج جمعے کا دن ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ ہر مخلوق جمعے کے دن سہمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قیامت جمعے کے دن آئے گی، اس لیے اس دن سورہ کہف پڑھیں۔ اس سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائے ہیں، اصحاب الکہف کا ذکر اس میں، اور خاص طور پر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی فضیلت موجود ہے۔ وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے، حفظ کر لے، عصم من الدجال، وہ دجال اکبر جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے۔ ان 10 آیتوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی برکت ہے، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن بہت بڑی زبردست طاقت ہے۔ قرآن روحانی طاقت دیتا ہے، جسمانی طاقت دیتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب 10 آیتوں کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو پھر قرآن کی اور صورتیں اور آیتیں، پورا قرآن مجید کتنا طاقتور ہوگا، کتنی اس کی فضیلت ہوگی۔ اصل کمزوری ہمارے ایمان کے اندر ہے، ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ اللہ کی آیتیں مضبوط ہیں، اللہ کے احکامات محکم ہے، اللہ کا کلام سب سے بھاری کلام، سب سے اعلیٰ کلام ہے، لیکن جب اس کو ٹونے ٹوٹکے کے لیے استعمال کیا جائے، تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کیا جائے، ایصال ثواب کے لیے کتاب اس کو سمجھ لی جائے، مردوں کو بخشوانے کی کتاب سمجھ لی جائے، پھر اس قرآن سے کیا حاصل ہوگا؟ تو 10 آیتیں اتنی فضیلت والی سورہ کہف کی کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 آیتیں حفظ کرنا ضروری ہیں۔ آپ خود بھی 10 آیتیں حفظ کریں، آسان ہے، روزانہ 1 آیت بھی اگر آپ حفظ کرتے ہیں 10 دنوں میں ہو جائیں گے۔
اگر زندگی میں یہ کام نہیں کیا تو کیا فائدہ زندگی کا؟ اگر 60 سال 70 سال 80 سال عمر ہو گئی ہے، 50 سال بھی ہو گئی میری عمر، تو میں سوچوں کہ میرے اندر ایسی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، جس کو 2 صورتیں یاد ہیں، بس 2 ہی یاد ہیں، قل اللہ احد انا اعطیناک الکوثر، وہ ظہر میں یہ پڑھ رہا ہے، عصر میں بھی پڑھ رہا ہے، مغرب میں پڑھ رہا ہے، عشاء میں بھی پڑھ رہا ہے، وہ ہر نماز کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے تیسری صورت یاد کرنی تھی نا، کیوں نہیں یاد کی؟ زندگی تو بڑھ گئی، کاروبار بھی بڑھ گیا، بینک بیلنس بھی بڑھ گیا، خاندان بھی بڑھ گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، ہر لحاظ سے ترقی کر لی، لیکن دین کے لحاظ سے اسی جگہ کھڑے ہو جہاں 20 سال پہلے تھے، جہاں 30 سال پہلے تھے۔ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس چیز کا نام تبدیلی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر دینداری آئے، آپ کے دل میں قرآن اس کا اضافہ ہوتا جائے، آپ کے سینے میں قرآن کی صورتیں بڑھتی جائے، کہ کل جب میں 40 سال کا تھا تو 10 صورتیں یاد تھیں، آج 60 سال کا ہو گیا ہوں، 40 صورتیں میرے ذہن کے اندر ہیں، 40 صورتیں میں نے یاد کی۔ دعائیں یاد کریں، قرآن کی صورتیں یاد کریں، اذکار یاد کریں، اور جیسے جیسے زندگی بڑھ رہی ہے اس حساب کے اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں جمعے کے دن، اس کو پڑھو، اگلے جمعے تک اللہ کے نور کی روشنی میں، اللہ کے نور کے سائے میں زندگی گزارو گے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جمعے کے دن فجر کی نماز، اللہ اکبر، جمعے کے دن فجر کی نماز، اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، اور اس میں مخصوص صورتیں بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الفجر فی یوم الجمعۃ مع جماعۃ، اللہ کے نزدیک تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا ہے۔ فجر میں تو ویسے ہی ہمارے ہاں ماشاءاللہ سب مسجد بھری ہوتی ہے نا، مسجد بھری ہوتی ہے جمعے کے دن فجر کی نماز میں، یا نہیں؟ نہیں بھری ہوتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 5 6 بزرگ جن کے گھٹنے جواب دے چکے ہیں، وہ ہوں گے بزرگ۔ نوجوان، حالانکہ صفیں بھری ہونی چاہیے جمعے کے دن خاص طور پر، ویسے ہر نماز میں ہی، ہر روز فجر کی نماز میں، لیکن جب جمعے کے دن فجر کی نماز الگ سے فضیلت آ گئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا ہے، تو میں اور آپ اس فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں۔ کب کب حاصل کی ہم نے؟ دیکھیں، زندگی کا اپنے محاسبہ کیا کریں، یہ خود احتسابی انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ خود احتسابی سے انسان اپنی غلطیوں کا مداوع کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ نے کتنی نمازیں فجر کی اور خاص طور پر جمعے کی دن فجر کی با جماعت پڑھی؟ اور خاص صورتیں کون سی؟ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، اللہ کے نبی پہلی رکعت میں پوری سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر فجر کی نماز میں، یہ 2 صورتیں اللہ کے نبی جمعے کے دن پڑھتے تھے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کون سے استاد؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی جمعے کے دن فجر کی نماز میں یہ صورتیں اس لیے پڑھتے تھے کہ ان دونوں صورتوں میں جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو کچھ آگے ہوگا اس کا بھی ذکر ہے۔ پڑھیں سورہ سجدہ، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ نے زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائی، آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد انسانوں کی تخلیق کی، یہ سب کچھ جو کچھ ہو چکا ہے کائنات میں اس کا ذکر ہے۔ پھر قیامت کا ذکر بھی ہے کہ قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کب آئے گی، کوئی شک نہ کرے قیامت آنے والی۔ اور دوسری سورت سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ جنتیوں کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، پڑھ کے دیکھیں آپ۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا ذکر ہے، جو آگے ہوگا اس کا ذکر ہے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے بعد جمعے کا دن آ گیا، اس دن کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف آپ نے پڑھ لی، فجر کی نماز بھی پڑھ لی،
اب آئے تیسرے کام کی طرف، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ اکثروا علی صلاۃ، جب جمعے کا دن آئے یا جمعے کی رات آئے، شب جمعہ آئے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں؟ یہ حقیقت اللہ جانتا ہے۔ درود کہاں پیش کیا جاتا ہے، کیسے پیش کیا جاتا ہے، اس حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا یہ تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے پر۔ اور جب حکم آ گیا کہ جمعے کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو تو پھر پڑھنا چاہیے۔ اس میں سستی، کاہلی اور بخیلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے بڑا بخیل اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اس میں گرامی ذکر ہو اور فرمایا وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ زاد المعاد کتاب انہوں نے سفر میں لکھی تھی، اللہ کے نبی کی سیرت کے متعلق سفر میں تھے۔ زاد المعاد زبردست کتاب اردو میں دستیاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اعمال، آپ کی حیات طیبہ لکھتے چلے گئے سفر میں۔ اور سفر میں کوئی کتاب پاس نہیں تھی، اپنے حافظے کی بنیاد پر اللہ نے کیا علم دیا تھا، جو انہوں نے پڑھا تھا، اور پڑھا بھی کس سے تھا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے۔ وہ لکھتے چلے گئے اور لکھ کر بعد میں آ کر ایک ایک چیز چیک کی، وہ ساری چیزیں صحیح حدیثوں کے مطابق تھی۔ زاد المعاد میں انہوں نے جمعے کی 133 خصوصیات ذکر کی ہیں۔ کتنی؟ 133، 30 اور 3، 133 خصوصیات کہ جمعے کے دن کی یہ خاصیت ہے، جمعے کے دن کی یہ فضیلت ہے، جمعے کے دن یہ ہوتا ہے، 133 خصوصیات۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ جمعے کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور محمد الرسول اللہ سید ولد آدم ہے، آپ ساری مخلوق کے سردار ہیں، لہذا جمعے کے دن جو سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اس دن مخلوق کے سردار پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ کیا مطابقت بنائی؟ اللہ کے نبی سید الولد آدم ہیں، تمام انسانیت کے سردار ہیں، جمعہ سید الایام ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود بھیجو۔ اور جمعے کے دن جیسا کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے آئیں اور پہلے پائیں، پہلے آئیں اور پہلے پائیں۔ جہاں دنیا میں یہ لکھا ہوتا ہے ہم دوڑ کے جاتے ہیں، ہمارا دنیاوی کام کوئی اٹک جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں کے پاس جانے سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، شناختی کارڈ بنانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ڈومیسائل بنانے میں مسئلہ ہو گیا، پاسپورٹ بنانے میں مسئلہ ہو گیا، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی بھی ایسی چیز دنیاوی وہ اٹک گئی ہے، کسی نے کہا آپ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچ جاؤ، آپ فلاں جگہ پہنچ جاؤ، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم رات بھر تیاری کریں گے، بھائی 8 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ کیوں پہنچنا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا معاملہ اٹکا ہوا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کام اٹکا ہوا ہے، اس بندے تک نہیں پہنچیں گے ٹائم پر ہمارا کام نہیں ہوگا۔ اور یہاں ہمارے کتنے معاملات دنیاوی، دینی، معاشی اٹکے ہوئے ہیں، اور یہاں فضائل کی بھرمار ہے، اللہ دے رہا ہے لیکن ہم وقت پر نہیں آ رہے، ہماری نظروں میں حیثیت ہی نہیں، اہمیت ہی ختم ہو گئی کہ ہمیں نہیں چاہیے قربانی کا ثواب، ہمیں نہیں چاہیے بخشش، ہمیں نہیں چاہیے نور، ہمیں نہیں چاہیے فضیلت، ہم سارے فضائل کو تج کر کے آرام سے سستی کاہلی کی وجہ سے بیٹھے ہوں۔ فرمایا کہ اذا تکلم الامام حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، یہ فضیلتیں ہر اس کو ملتی ہیں جو امام کے، خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے آ جاتا ہے۔ جیسے ہی امام گفتگو شروع کرتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی سامعین میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہاں فرشتے بیٹھے ہوں گے جو تھوڑی دیر پہلے تک مسجد کے دروازے پر اندراج کر رہے تھے، رجسٹر کر رہے تھے کون سے نمازی جمعے کے رجسٹر ہیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گئے۔
اور جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں وہ ان رجسٹرڈ ہے۔ اب آپ خود سوچ رہے ہیں کہ آپ کا نام رجسٹرڈ نمازیوں میں ہے، پکے نمازیوں میں ہے، جن کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو گیا ہے، یا آپ محروم ہو گئے ہیں، آپ رہ گئے ہیں، آپ کا نام ہی رجسٹر کے اندر نہیں آیا۔ ثواب تو ملے گا نماز پڑھنے کا، جمعہ پڑھنے کا، کچھ باتیں سننے کا، لیکن رجسٹر کے اندر اندراج سے آپ محروم ہو گئے ہیں۔ اندراج انہی لوگوں کا ہوگا جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آ جاتے۔ کوشش کریں، مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، اس مہینے 5 جمعے ہیں، کم از کم 2 جمعوں میں 3 جمعوں میں رجسٹرڈ نمازی بنے، پہلے آ جائیں، اپنے نام لکھوا دیں کہ ہاں اس مہینے میں 2 جمعے میرے ایسے تھے، میں پہلے جا کر بیٹھا ہوں اور میرا نام رجسٹر کے اندر انشاءاللہ لکھ دیا ہوگا۔ جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ امام خطبہ دیتا ہے اور خاموشی سے سننا ہے، نہ سلام کرنا ہے، نہ سلام کا جواب دینا ہے، نہ کچھ کھیلنا ہے، نہ موبائل نکالنا ہے، یہ بند کر دیں ساری چیزیں، آپ اس کو فوراً بند کر دیں۔ موبائل اگر آپ کا بجتا بھی ہے تو بند کریں، حتیٰ کہ اس میں اگر کوئی الٹا سیدھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، کرنے دیں اس کو۔ کوئی بول رہا ہے، آپ ہاتھ کے اشارے سے ایسے کہہ کر بھی اس کو خاموش نہیں کروا سکتے۔ فرمایا کہ جس نے منہ سے ذرا سی آواز نکالی یا ہاتھ کا اشارہ بھی کیا، فقط لغا، اس نے ایک بیکار بےہودہ کام کیا۔ اور جس نے جمعے کے دن کوئی لغو کام کر دیا، جمعے کے دوران کوئی لغو کام کر دیا، اس کا پورا جمعہ برباد ہو گیا، پورا جمعہ برباد ہو گیا۔ اس لیے خاموشی سے بیٹھنا ہے اور کسی کو آپ نے منع بھی نہیں کرنا۔ پھر امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ 2 رکعت فرض ہیں، یہ 2 ہی رکعت ہیں، 4 نہیں ہے۔ جمعے کے دن جمعہ ہے اور جمعے کی 2 رکعت ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام غیر کسر علی لسان نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمعے کے دن 2 رکعت ہیں، یہ 2 رکعت پوری کی پوری 2 رکعت ہیں، یہ کم نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کی وجہ سے 2 رکعت تمہاری معاف کر کے باقی 2 رکعت رکھی ہے، نہیں، خطبہ سنیں یا نہ سنیں، خطبہ ہو یا نہ ہو، جمعے کے دن 2 رکعت ہی فرض ہیں، وہ 2 رکعت ہی پڑھنی۔ مسافر بھی 2 رکعت پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا، 2 رکعت ہی پڑھے گا جمعے کی نیت سے۔ عورتیں بھی 2 رکعت پڑھیں گی، یہ مسئلہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعہ ہے، خواتین گھر میں بھی جمعہ پڑھیں گی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں گی جمعے کی نیت سے، ظہر نہیں پڑھیں گی۔ کسی کا جمعہ رہ جاتا ہے تو وہ بھی بعد میں جمعہ ہی پڑھے گا، مسافر ہے وہ بھی جمعہ پڑھے گا۔ جمعے کے دن اللہ نے ظہر فرض ہی نہیں کی، 6 دن آپ ظہر پڑھتے ہیں، جمعے کے دن اللہ نے جمعہ فرض کیا ہے۔ تو جو اصول ہے، جو نماز آپ کی رہ جائے گی، آپ نے وہی نماز دہرانی ہے، اس کے بدلے دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں، کس کے نام سے، کس نیت سے؟ ظہر احتیاطی، کہ شاید آج جمعہ نہ ہو ظہر ہو۔ تمہارا دین ہوگا ایسا؟ ہمارا تو یقین ہے جس طرح سورج نکلا ہوا ہے، یہ لائٹیں پنکھے چل رہے ہیں، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح علی وجہ البصیرہ ہمیں یقین ہے کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن کی 2 رکعت اللہ نے فرض کی ہیں، 4 نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے آخری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، لا یوافقھا عبد مسلم، اگر کوئی مسلمان اس گھڑی کو پا لے، یسأل اللہ، اور اس میں اللہ سے کچھ مانگ لے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ اسی وقت نقد و نقد انسان کو دے دیتا ہے، اسی وقت۔ یہ گھڑی کب آتی ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے 30 سے زیادہ اقوال اس میں نقل کیے، لیکن سب سے صحیح اور راجح بات جس پر گویا کہ اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک اس درمیان میں آتی ہے، جمعے کے دن۔ ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو اس میں آخر میں فرمایا فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةً مِنْ يَوْمِ الْجُمعَةِ، جمعے کے دن جب آخری گھڑی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، فرمایا اس وقت کو اس وقت تلاش کرو۔ بعض سلف صالحین اپنے غلاموں کو چھت پہ چڑھاتے تھے کہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا وہ فوراً دعا کرتے، یعنی بالکل آخری لمحات جمعے کے دن آپ نے دن بھر گویا کہ مزدوری کی ہے اور اب اللہ سے مزدوری لینے کا
وقت آ گیا ہے. جمعے کے دن آپ نے کثرت سے درود پڑھا ہے, سورہ کہف پڑھی ہے, جمعے کے دن پہلے چلے گئے ہیں, اہتمام سے سارے کام کیے ہیں. اب جمعے کا آخری وقت آ گیا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, اب اللہ سے کچھ مانگ لو. فرمایا یہ استجابت کی گھڑی ہے, اللہ اسی وقت انسان کو دے دیتا ہے, عطا کر دیتا ہے. تو 5 جمعے ہیں, کس قدر اللہ کی طرف سے گولڈن چانس ہے. معاشی پریشانی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, مہنگائی آسمان پر عروج پر ہے, حکمران بے حس ہیں, ان سے شکایت کرنے کا کیا فائدہ. اللہ سے شکایت کرو, اللہ سے مانگو, اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے کہ یہ روزی روٹی مل رہی ہے, اس کے اندر اتنی برکت ہو جائے کہ مہنگائی کے اندر جینا آسان ہو جائے. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سے تعلق قائم کریں, صحیح احتجاج بھی کریں, احتجاج حق ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ IMF اس کی لونڈی اور غلام بن کر جو معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرنا ان سیاست دانوں حکمرانوں کا فرض ہے. یہ معاہدے ہیں, معاہدے. جب تک اس معاہدوں سے, IMF سے, ورلڈ بینک سے آزاد نہیں ہوں گے, پیٹرول بھی مہنگا ہوتا رہے گا, بجلی بھی مہنگی ہوگی, گیس بھی, اشیاء خرد و نوش سب چیزیں مہنگی ہوں گی, اس لیے کہ معاہدوں کے اندر جکڑ دیا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کرے جو بے رحم ہو, بے حس ہو. اللہ نیک اور صالح حکمران دے جن کو پتا ہو کہ ایک غریب کا چولہا کیسے جلتا ہے اور اس کا گھر کیسے چلتا ہے. دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے نیک اچھے حکمران مانگے. تو یہ گولڈن چانس ہے. رمضان تو بھی بہت دور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتھ رکھی ہے. امام ابن القیم نے یہ ایک اور خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ جمعے کا دن اتنا اہمیت والا ہے جیسے 12 مہینوں میں رمضان اہمیت والا ہے. اور جمعے کے دن جو استجابت کی گھڑی ہے وہ اتنی اہمیت والی ہے جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے. اللہ اکبر. جیسے رمضان میں لیلۃ القدر ہے ایسے جمعے کے دن یہ سورج غروب ہونے کا وقت استجابت کا ہے. اللہ سے کچھ مانگ لیں. تو 5 جمعے 5, اگر 2 جمعوں 3 جمعوں میں بھی ہم وقت نکال کے اللہ سے کچھ مانگ لیں گے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے مسائل حل کرنے والا اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, برکتوں سے نوازنے والا اللہ ہے, معاشی پریشانی اور کلاشی دور کرنے والا اللہ ہے. وہ رزاق حقیقی ہے, وہ غریب نواز ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ گنج بخش ہے. اس سے رابطہ جوڑے, اس سے رابطہ قائم کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.